السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے ولید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائس۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے 5G ٹیکنالوجی کے نقصانات کے بارے میں۔ چلیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستوں، ریڈیو کی ایجاد سے لے کر موبائل فون کی ایجاد تک جتنے بھی وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم چل رہا تھا، وہ مردوں کے لیے پیدائش کے لیے درکار میل کروموسومز کو نقصان پہنچا رہا تھا اور ابھی بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور دوستوں، اس بات کو مسلم شریف کی ایک حدیث سے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ دوستوں، مسلم شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انسانوں کے ہاں مرد اور عورت کی پیدائش کیسے ہوتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا مادہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے، اور جبکہ عورت کا مادہ زرد اور پتلا ہوتا ہے۔ جو مادہ جس پر غالب آ جائے وہی جنس پیدا ہوتی ہے، یعنی مرد کا مادہ اگر عورت کے مادے پر غالب آ جائے تو لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کا مادہ مرد کے مادے پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی۔ اب نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے اس وقت کے مطابق جواب دیا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میل نافی فیمیل کروموسومز کا ذکر کرتے تو اس دور کے لوگوں کو سمجھ ہی نہ آتی۔ آج جب سائنس حد سے زیادہ ترقی کر چکی ہے تو ہمیں مبارک حدیث کی گہرائی معلوم ہو رہی ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے مرد کے کروموسوم میں میل اور فیمیل دونوں کروموسوم پائے جاتے ہیں، لیکن میل کروموسوم فیمیل کروموسوم کی نسبت انتہائی نازک ہوتا ہے، اور ہمارے وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم سے ایسی شعاعیں خارج ہوتی ہیں جو مرد کے میل کروموسوم کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور اسی وجہ سے پچھلی صدی سے لے کر اب تک لڑکوں کی پیدائش سے نسبت لڑکیوں کی پیدائش زیادہ ہے، یعنی مردوں کی تعداد کم اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے، قیامت کے قریب عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد سے زیادہ ہوگی۔ دوستوں، ماضی میں اس چیز کو ثابت کرنے کے انڈونیشیا میں تجربہ بھی کیا گیا تھا، جس میں مواصلاتی نظام سے منسلک لوگوں کا سروے کیا گیا کہ جو لوگ مواصلاتی نظام سے قریب لے کر کام کرتے ہیں ان کے یہاں لڑکیوں کی پیدائش زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ جب مردوں میں میل کروموسوم کو نقصان پہنچتا ہے تو ان کی جگہ خود بخود فیمیل کروموسومز لے لیتے ہیں، جس سے لڑکوں کی پیدائش کم اور لڑکیوں کی پیدائش زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ ریڈیو کی ایجاد سے لے کر 4G ٹیکنالوجی تک چلتا آ رہا ہے، اور اب 5G ٹیکنالوجی سے یہ طبعی ایک قدم آگے بڑھ جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عالمی وبا کی وجہ سے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا تو تب اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ترقی یافتہ ممالک میں 5G کے ٹاورز لگائے گئے تھے، جنہیں بعد میں لوگوں نے آگ لگا دی تھی، لیکن جعلی مین اسٹریم میڈیا نے اس خبر کو دنیا کے سامنے نہیں لے کے آئے، کیونکہ اس 5G ٹیکنالوجی کا صہیونی منصوبوں کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے۔ اس 5G ٹیکنالوجی سے صہیونی طاقتیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ انتہائی زیادہ کر دی جائے گی، جس کی وجہ سے انتہائی خطرناک ویوز پیدا ہوں گی جو کہ انسانی جسم میں قدرتی مدافعتی نظام کو ختم کر دیں گی، جس سے انسان بآسانی کسی بیماری کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی اوسط عمر ختم کر کے 40 سال ہو جائے گی، اور یہ سب ڈی پاپولیشن ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ 5G ٹیکنالوجی کے پولز ہمارے گھروں کے قریب قریب لگائے جائیں گے، جس کے ساتھ ہمارے گھروں کی تمام الیکٹرانک اشیاء کنیکٹ ہوں گی۔ پھر اس 5G ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارے گھروں کی ہر حرکت و سکنات کو مانیٹر کیا جائے گا، یعنی ذاتیات نام کی چیز اس دنیا سے ختم کر دی جائے گی۔ دوستو، اس ٹیکنالوجی کے مضر اثرات کی وجہ سے انسان کی اوسط عمر 10 سے 12 سال تک رہ جائے گی، لیکن جب
جیسے اس کو کچھ سمجھ آنا شروع ہوگا وہ اس دنیا سے رخصتی کا سامان باندھ رہا ہوگا۔ دوستو یہ تھے 5G ٹیکنالوجی کے وہ نقصانات جسے کانسپریسی تھیوری کی شکل دے دی گئی ہے۔ اب دوستو آپ کو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اوکے بائے۔